السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے، وضاحت فرمائیں غزوہ ہند اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوں گے؟ پیارے بھائی، کیوں کہا جاتا ہے یہ تو عرش والا بتائے گا اور مدینے والا اس کا مصطفیٰ بتائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یہ ارشاد فرمایا، اصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو الہندا۔ میری امت کی دو جماعتیں اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا۔ ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی، جہاد فی سبیل اللہ کرے گی۔ سنن نسائی۔ تو میرے پیارے بھائی، غزوے کے الفاظ خود اللہ کے نبی کے اپنے الفاظ ہیں، کسی کے بنائے گئے الفاظ نہیں ہیں۔ عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے کہ غزوہ وہ ہے جس میں پیارے نبی بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک عام تفسیر ہے، ضروری نہیں، اور نہ یہ کوئی متفق علیہ اصول ہے۔ جب اللہ کے نبی نے الفاظ استعمال کر دیے تغزو الہندا کے، تو یہ غزوہ ہند ہی ہے۔ اللہ کے نبی شریک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن حکم الہی راہ جہاد دے بن جاؤ راہی، وچ قرآن حکم الہی راہ جہاد دے بن جاؤ راہی، کفر و شرک دی کرو تباہی، مومن ہو جائے کل خدائی، کفر و شرک دی کرو تباہی، مومن ہو جائے کل خدائی، جہاد کریں گے کرو ارادہ، رب نال سارے کرو عبادہ، جہاد کریں گے کرو ارادہ، رب نال سارے کرو عبادہ، جد تک ساڈے سال چسانے جہاد تو مک پرتانا نہیں، میدان سجا کے رکھنے نے اساں کافراں تو گھبرانا نہیں، جہاد نو روکن لئی میرے یارا مل کے آ گیا کفر جسارا، جہاد نو روکن لئی میرے یارا مل کے آ گیا کفر جسارا، انڈیا نو پے دین سہارا پھر بھی تھر تھر کمبے بیچارا، انڈیا نو پے دین سہارا پھر بھی تھر تھر کمبے بیچارا،